اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائلہ آتی ہے، ایک مانگنے والی آتی ہے، ایک بھکاری عورت آتی ہے اور مانگتی ہے، اے اما عائشہ کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ اس عورت کے ساتھ میرے بھائیوں دو پیاری پیاری بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس عورت نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگا اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور اٹھایا اور گھر میں صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ کھجور اٹھا کر کے لائیں اور اس سائلہ کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سائلہ کے ہاتھ پر وہ کھجور رکھ دی گئی۔ وہ سائلہ کھجور کے دو حصے کرتی ہے، ایک حصہ اپنے دوسرے بچی کو دیتی ہے اور دوسرا حصہ دوسرے بچی کو دے دیتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ میں نے جو کھجور دی ہے وہ عورت خود کھجور نہیں کھائی ہے بلکہ اپنے دونوں بچیوں کو وہ کھجور کھلا دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مائیں بڑا مشفق ہوا کرتی ہیں، بڑا مہربان ہوا کرتی ہیں۔ ایک ماں بھوکا تو سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو کبھی بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے میرے بھائی وہ بڑا ہی نادان ہے۔ ماں کی ممتا کو، ماں کی محبت کو سمجھو۔ یہ اس سال کی عید جب ہم منائیں تو اس عید کو منانے سے پہلے یہ دیکھ لو ہماری ماں کے بدن پر کپڑے ہیں یا نہیں ہے، ہمارے باپ کے بدن پر کپڑے ہیں یا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری ماں آنکھوں میں آنسو لے کر کے ہمارے لیے تو دعائیں کرتی رہتی ہے، ہماری خوشیوں کی دعا مانگتی رہتی ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے ہماری خوشیوں کی دعا کرنے والی ماں ہم اسے خود محروم کر دیتے ہیں اور تنے تنا عید مناتے ہیں۔ ہم اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ پر 2-4 روپے تو رکھ دیتے ہیں، لیکن میری بزرگ ماں میرے بازو میں پڑی رہتی ہے میرے بھائی، ہم اس کے ہاتھ پر 100 روپے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچو جس طرح سے آپ کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تکلیف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں، میرے بچوں کے بدن پر اچھے اچھے لباس ہوں، میرے بچے خوشی کے ساتھ عید منا لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تم بھی چھوٹے تھے تو تمہاری ماں بھی یہی سوچا کرتی تھی، ذرا جا کر کے پوچھو تمہاری ماں نے تمہاری خوشیوں کی خاطر کیا کیا نہیں کیا ہے۔ تمہاری ماں عید کے موقع پر تمہارے لیے نیا لباس سلائی ہے، تمہاری ماں نے عید کے موقع پر تمہارے لیے نئے جوڑے سلا کر کے دیے ہیں، تمہاری ماں نے رمضان کے مہینے میں تمہاری خوشیوں کا تو اعتبار کر لیا لیکن اپنی خوشیوں کو اس نے ساتھ زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ اپنی خوشیوں کو دفن کر کے تمہاری ماں نے تمہاری خوشیاں منائی ہیں میرے بھائی، تمہاری خوشیاں تمہاری ماں نے تمہیں عطا کر دی لیکن خود خوشیاں نہیں منائی۔ آج جب عید کا موقع آیا، ماں کی خوشیاں اور ان کے چہرے کو دیکھنے کی بات آتی ہے، میرے بھائیوں معاف کریے گا، ہم اتنا بے غیرت اور بے شرم ہو گئے ہیں، اسی گھر میں ہم بھی رہ رہے ہیں، ہماری ماں بھی رہ رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے نئے نئے لباس لاتے ہیں لیکن ماں کے لیے ایک جوڑا بھی خرید کر ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہماری بدقسمتی نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہی نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم سے یہ توفیق چھین لی ہے، ہم نے اتنا گناہ کر دیا، ہم نے ماں باپ کی اتنی نافرمانی کر دی کہ جب پوری دنیا خوشی منا رہی ہوتی ہے، پوری دنیا نئے نئے لباس پہن رہی ہوتی ہے، ہماری ماں کے بدن پر نئے لباس بھی نہیں ہوتے ہیں، ہمارے بوڑھے باپ کے بدن پر نئے لباس بھی نہیں ہوتے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو 100 روپے بھی نہیں دیے کہ خوشی کے موقع پر ماں باپ بھی صدقہ خیرات کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی اہمیت کو جانو۔ آج وہ اگر بزرگ ہو گئے ہیں، لاٹھی کے سہارے پر اگر ان کی زندگی ہو چکی ہے تو تمہیں انہوں نے پالا تھا تاکہ تم بڑھاپے میں ان کا سہارا بنو گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تم اس بڑھاپے میں اپنے ماں کا قدر نہیں کرو گے، اگر اس بڑھاپے میں اپنے باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے، تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرنے والی ہیں۔ کہ رب العالمین کا قرض ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا دنیا کے اندر بھرتا ہے، اور پیارے رسول کا فرمان ہے قطع رحمی، ماں باپ کو ستانے والے کی سزا دنیا سے ہی جاری ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بھیانک گناہ ہے،
جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دنیا سے ہی سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عظمت کو جانو، ان کی اہمیت کو پہچانو۔ آج یہ خوشی کا موقع آیا ہے تو کیوں ہمارے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے لیے جوڑا نہ خریدیں، لیکن اگر آپ کی ماں زندہ میرے بھائی تو اس کے لیے جوڑا خرید کر کے لائیں۔ آپ کے ہاتھ خالی ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ماں کے ہاتھ پر پیسے ضرور ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاتھ خالی ہونے چاہیے، لیکن ہمارے باپ کے ہاتھ پر پیسے ضرور ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بدن پر کپڑے نہ ہو، لیکن ہمارے باپ کے بدن پر نئے جوڑے ضرور ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اما عائشہ نے کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس سائلہ کو دے دیتی ہے۔ وہ سائلہ کھجور کے 2 حصے کرتی ہے اور ایک حصہ ایک پیاری بچی کو دیتی ہے، دوسرا حصہ دوسرے بچی کو دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بیان فرما دیتی ہیں، پورا واقعہ ذکر کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول ایسی ایسی باتیں، ایک سائلہ آئی تھی، ہم نے اسے کھجور دے دیا اور اس نے اپنے بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تو سنو، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، کُنَّا لَهُ سِتْرًا من النار۔ ایسی ماں اپنے لیے جہنم سے پردہ تیار کر رہی ہے۔ ایسی ماں کی ایسی بچیاں قیامت کے دن جہنم سے آر بن جائیں گی۔ محدثین شرح کرتے ہیں، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن اگر اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنے کا ارادہ کرے گا، جب جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کرے گا، ایسے ماں باپ کی یہ اولادیں دوڑ کر کے آئیں گی، اللہ یہ میری ماں، یہ میرا باپ ہے، یہ خود بھوکے رہ جایا کرتے تھے لیکن مجھے کھلا دیا کرتے تھے، اے اللہ یہ میرے ماں باپ ایسے تو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایسے بچوں کی دعائیں اور سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو معاملہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولادیں ہمارا سہارا بنے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ اور اگر ماں باپ کو لات مار دیا میرے بھائی تو بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ اور ہم نے دیکھا ہی نہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے، جس نے بھی اپنے ماں باپ پر ظلم کیا ہے اس نے سزا دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی سزا جاری ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں، فلمی کہانی ڈرامے نہیں ہے۔ جو کہہ دیا تو کہہ دیا اور اسے ہونا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیارے رسول کہہ دو اور وہ معاملہ ہو کر رہے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کی سزا دنیا سے جاری ہوتی ہے اور قیامت تک جاری، اور قیامت قائم ہونے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ تو عید کا موقع آنے والا ہے، اس عید کے موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ آئیے ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر جانتے ہیں آپ، خلیفہ ثانی امت کے ہیں۔ باپ جیسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بیٹا اپنے باپ کی سیرت پر جاتا ہے، اور ہمارے اسلاف میں یہاں ایک قول مشہور تھا، کسی کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ کیسا ہے تو اس کے باپ کو دیکھ لو۔ ہمارے بچے اتنا نکما ہو گئے، ہم اور آپ گالیاں دیتے ہیں لیکن میرا بیٹا نکما کیوں ہوا اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ جب باپ نکما ہے تو بیٹا تو سوا نکما تو ٹھہرے گا ہی۔ ہم نے کبھی بچوں کی پرورش کرنے کو سوچا ہی نہیں۔ اسلامی تربیت ہونی چاہیے، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے یا نہ بنے ہم نے کبھی سوچا نہیں، عالم دین بنے کبھی یا نہ بنے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو جب باپ نکمی ہو تو بیٹا بھی نکما ہی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت مبارکہ کی معلوم ہے کیا؟ یہ کبھی بھی کھانا کھاتے دسترخوان پر ضرور ایک یتیم کو ساتھ میں بٹھاتے تھے۔ دسترخوان پر ضرور ایک یتیم کو بٹھاتے تھے۔
یہ کس کی بات ہے؟ عمر کے بیٹے عبداللہ کی بات ہے، خلیفہ ثانی۔ ہے باپ کا رتبہ تو دیکھو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیا سے بیان فرماتے ہیں، تو کون ہوتا نبی؟ لکان عمر، تو عمر نبی ہوتے۔ کیا فضیلت! جب باپ کا رتبہ اتنا عظیم ہو تو یقیناً باپ نے اپنے بچے کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی ہوگی۔ میرے پیارے بھائیو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عادت مبارک تھی، وہ جب کھانا کھایا کرتے تھے کسی یتیم کو بلا کر کے لایا کرتے تھے، محلے سے ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ اور بعض محدثین نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ وہ ایک یتیم کو فکس کر رکھے تھے، ایک یتیم سے کہہ رکھے تھے کہ تم تینوں ٹائم میرے گھر آ جایا کرو، کم سے کم 2 ٹائم میرے گھر آ جایا کرو، اور اگر 2 ٹائم نہیں آ سکتے تو کم سے کم ایک بار ایک دن میں میرے گھر آ جایا کرو۔ اور جب یہ عمر کا بیٹا عبداللہ کھانا کھا رہا ہو تو دسترخوان پر تم بھی بیٹھ جایا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، یتیم نظر نہیں آیا، وہ بیچارہ یتیم بچہ نظر نہیں آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ پڑتے ہیں، بتاؤ وہ یتیم کہاں چلا گیا؟ وہ یتیم کہاں چلا گیا؟ آپ نے ہر کارے کو بھیجا، ڈھونڈنے والوں کو بھیجا کہ جاؤ اس یتیم کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ پورے محلے کو چھان مارا گیا، وہ یتیم نہیں ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا چکے، اتنے میں وہ یتیم بچہ دوڑتا ہوا آ گیا۔ عبداللہ بن عمر پوچھنے لگے، اے میرے پیارے بچے، کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ کہنے لگا، نہیں اے عبداللہ، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ عبداللہ بن عمر دسترخوان پر اس یتیم بچے کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے خادم، جاؤ کھانا لے کر کے میرے اس یتیم بچے کے لیے لے کر کے آؤ۔ وہ خادم گیا، اندر سے آیا، کہنے لگا، کھانا تو ختم ہو چکا ہے۔ کیا کھانا ختم ہو گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایسا ہے بیٹا، فکر نہ کرو، ستو وغیرہ منگایا، گھول کر کے دیا، کہا بیٹا ایسا یہی کھا لو، کام چلا لو، انشاءاللہ شام کے دسترخوان پر پھر ملیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقے حیات زندگی گزارنے کا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہمارے اسلاف اپنا پیٹ بعد میں بھرتے تھے، پہلے وہ محتاجوں اور بے بسوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے، وہ خود نہ کھاتے تھے، غیروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صادق تھے محمد کے گھرانے والے۔ آج ہم کھا رہے، پیٹ بھر رہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے پڑوس والے بھوکے سو رہے یا مر گئے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں نہیں، یہ تعلیم شریعت نہیں دیتی ہے۔ یہ تعلیم ہمارے نفس کی ہو سکتی ہے، یہ تعلیم ہماری ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں، ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں، ہمارے رب کی یہ تعلیم نہیں، ہمارے نبی کے، ہمارے اسلاف کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی، ہمارے دین کے، ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھ لو محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں، کم سے کم یہ دیکھ لو ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ اور وہ مومن کیسا جو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور پڑوسی بھوکا مر رہا، وہ مومن ہی نہیں، لیس المومن، وہ مومن ہی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک جو ختم ہونے والا ہے، بہت سارے غریب بچے ہوں گے، بہت سارے فقیر ہوں گے بیچارے، ہے نا، بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، یتیم ہوں گے، لاچار ہوں گے، بیوائیں ہوں گی، ہے نا، کوئی کما کر دینے والا نہیں۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے بدن پر کاش کہیں کپڑا آ جائے، ہم اپنے بچوں کو خوبصورت لباس دے دیں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، لیکن ہمارا پڑوس کا بچہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے پھٹا پرانا کپڑا اس کی ماں وہی دھل دے گی، ایک دن پہلے اسی کو استری کر دے گی، پھر اگلے دن لے جا کر کے اپنے بچے کے بدن پر وہ کپڑا ڈال دے گی۔ اور ہماری ضمیر بھی گوارا کر لیتی ہے کہ ہم جو ہے خوشی منائیں ہمارے بچے کے بدن پر لباس ہو خوبصورت، لیکن ہمارا پڑوسی کا بچہ بیچارہ پھٹے پرانے اور نہ جانے کس طرح سے گندے لباس میں عید بنا رہا ہوں۔ یہ کیسی خوشی ہے میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، اگر خوشی اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے بدن پر خوبصورت کپڑے ہوں، ہمارے بدن پر خوبصورت لباس ہو، اور ہمارے پڑوسی کے بدن پر پرانے کپڑے ہوں، تو معاف کریے گا، عید یہ نہیں ہو سکتی ہے۔
اگر عید یہ ہے کہ ہم نئے نئے کپڑے اپنے بچوں کو پہنائیں، اپنی بیویوں کو پہنائیں، لیکن ایک بیوہ خاتون کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہو، میرے پیارے بھائی یہ عید نہیں ہو سکتی، یہ خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ عید تو وہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی خوشیاں برابر ہو، سارے مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کے آثار ہو۔ یہ کیسی خوشی؟ بیوہ اس کے بدن پر خوبصورت لباس ہو، ہمارے بیوی کے بدن پر خوبصورت لباس۔ اگر ہم اس عید کے موقع پر یہ ایک کام کر لے جائیں، اپنے ماں باپ کا خیال کر لیں، بیچارے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، بیواؤں کا خیال کر لیں، تو انشاءاللہ اس عید کی خوشی کچھ اور ہی نظر آئے۔ خیال کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ہاں، کم قیمت والا کپڑا پہنے۔ میرے پیارے بھائیوں، راتوں رات لیکچر ہم دے سکتے ہیں، ہمارے علماء بیان کر سکتے ہیں، لیکن عمل نہ کریں تو کیا فائدہ ہم لوگوں سے بیان کرنے؟ یہ ایک بات اگر آپ عمل کر لیں اور پھر آنے والی عید کا یا گزری ہوئی عید کا تلنا کر کے دیکھنا، اس عید کے موقع پر غریب کے بدن پر لباس پہنا کر خوشی مناؤ اور گزری ہوئی عید کی خوشی کو سامنے لاؤ، دیکھو اور فیصلہ کرو کس عید میں زیادہ خوشی آپ کو ملتی ہے، اس عید میں ملی یا گزری ہوئی عید میں۔ یقیناً جس عید میں آپ غریبوں کو شریک کریں گے اس عید کی خوشی آپ کی بھاری پڑ جائے گی، اس عید پر جس عید میں آپ نے غریبوں کا ساتھ نہ دیا ہے۔ سمجھ؟ تو امید ہے انشاءاللہ اس عید کے موقع پر ہم سارے غریبوں کا ساتھ دیں گے اور ان کے لیے جوڑا بھی خرید کر لائیں گے۔ ہم کم قیمت والا پہنیں گے لیکن غریب کے بدن پر لباس ضرور ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں پیارے رسول کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور آنے والی عید کے موقع پر ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غریب، بیوہ، بے سہارا، مجبور، لاچار اور یتیموں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام کو محفوظ فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری ساری عبادتیں قبول فرما، ساری نیکیاں قبول فرما، سارے گناہ معاف فرما۔ آمین۔